سورج گرہن کے علاوہ کوئی اور آفت ہے، مثلا دشمن کے حملہ کا خوف. آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی رجوع اللہ، توبہ استغفار، اللہ پاک سے مناجات اور نماز کی طرف توجہ. آپ دیکھ لیں جنگ بدر کے موقع پر کہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور کفار کی تعداد بہت زیادہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب کافر آسامنے ہوئے، رات کے وقت التجاؤں میں دعاؤں میں مشغول ہیں، اللہ پاک سے گر گرا کر دعائیں کر رہے ہیں یا بارک اللہ مسلمانوں کی حفاظت. یہ دیکھیے یہی مومن کا ہتھیار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء کو مخل عبادت، یہ عبادت کا مرض ہے. اور اس کو سلاح المومن نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے. کافر بھروسہ تلوار پہ کرتا ہے، تیر پہ کرتا ہے اور اسلحے پہ کرتا ہے. مسلمان وہ بھروسہ کرتا ہے اپنے رب پر اور اپنی التجاؤں پر اس نے اپنے رب کے آگے رکھی. حفاظ کرنے کا کیا تو اللہ کیا. تو آپ ساری رات دعاؤں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بڑا وقت لگ گیا. تو آپ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اللہ کے آگے رو چکے ہیں. تو تسلی دی کہ آپ ذرا آرام بھی کر لیں. یہ دیکھیں یہ موقع کہ مشکل سے مشکل وقت میں حضور کی وسلم نے دعا استغفار نماز نہیں چھوڑی. آج ہمارے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. دشمن کا خوف ہے، این جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع. دشمن حملہ آور ہے، اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اگر سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی صورتحال نہیں ہے ہاں جی، تو ٹولیوں میں پڑھ لیں. اگر ایک امام کے پیچھے پڑھنے کی خواہش ہے، خطرہ شدید ہے، صلاۃ الخوف کا طریقہ ہوتا ہے. صلاۃ الخوف کیا ہے؟ اگر مسافر ہے دو رکعتیں پڑھنی ہیں تو ایک رکعت ایک جماعت پڑھے، دوسری رکعت پڑھے آ کر، یعنی نماز پڑھنے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں اور آدھی آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھے، باقی پھر اپنی نماز پوری کرے جس طرح پوری کرتی ہے نہیں ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن سر پر ہے اور جان جانے خطرہ ہے، نماز تو اس وقت بھی معاف نہیں ہے. آج ہمارے لوگوں کو نماز ہر وقت ہی معاف ہے. ان سے کوئی بندہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہاں جی کہ بھائی آپ نے ان آفات کے وقت اپنے آپ میں کیا تبدیلی لائی، کیا کیا آپ نے؟ کچھ. تو خیر دشمن کی حملہ کا خوف ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دعاؤں میں استغفار میں اور نماز میں مشغول کرواتے ہیں ہاں جی. یہی اس کا مسئلہ ہے کہ جب دشمن کا خوف یا آفت اس طرح کی آ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ دعا